آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے میرا آئین میری آزادی کی ضمانت ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آزادی ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے، یہ آزادی صرف 5 حروف پر مشتمل ایک مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ہماری آزادی نام ہے اللہ کی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کا۔ ہماری آزادی نام ہے اللہ کی مرضی سے اپنی عبادت گاہیں قائم کرنے کا اور ان میں عبادت کرنے کا۔ ہماری آزادی نام ہے اپنی آئین اور قانون کو بلا روک و ٹوک قائم کرنے کا۔ اور اسی طرح کی آزادی ہم نے حاصل کی تھی الحمدللہ 14 اگست 1947 کو۔ آزادی کی اہمیت کیا ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آزادی کی اہمیت کیا ہے یہ ان لوگوں سے پوچھو جو فلسطین میں رہتے ہیں۔ آزادی کی اہمیت کیا ہے یہ ان لوگوں سے پوچھو جو برما میں رہتے ہیں۔ آزادی کی اہمیت کیا ہے یہ ان لوگوں سے پوچھو جو مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں۔ ہم کیسے سمجھتے ہیں آزادی کی اہمیت کو؟ ہم تو رات اور دن بس صرف یہی کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت زیادہ ہو گئی، پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی، ڈالر کی قیمت زیادہ ہو گئی، ڈالر کی قیمت کم ہو گئی۔ جناب صدر، ہماری آئین ہمیں مکمل آزاد رہنے کی ضمانت دیتا ہے۔ ہماری آئین میں آرٹیکل 9 سے لے کر آرٹیکل 28 تک مکمل شہری حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ آرٹیکل 9 کے تحت کسی بھی شخص کو شہری آزادی اور زندگی رہنے اور زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 10 کے تحت کسی بھی شخص کو بلا وجہ گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ آرٹیکل 12 کے تحت کسی بھی شخص کو اس کی جرم سے زیادہ سزا نہیں دیا جائے گا۔ آرٹیکل 13 کے تحت کسی بھی شخص پر نہ تو 2 بار مقدمہ چلایا جاتا ہے اور نہ ہی 2 بار سزا دیا جاتا ہے۔ آرٹیکل 15 کے تحت پاکستان کا کوئی بھی شہری پاکستان کے کسی بھی کونے میں جا سکتا ہے اور کہیں پر بھی رہائش پذیر ہو سکتا ہے۔ آرٹیکل 17 کے تحت شہریوں کا کوئی بھی مخصوص گروپ اپنا ہی ایسوسیشن بنا سکتا ہے۔ آرٹیکل 18 کے تحت پاکستان کا کوئی بھی شہری قانون کے دائرے کے اندر کہیں پر بھی تجارت کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 19 کے تحت مکمل اظہار رائے کی آزادی ہے اور آرٹیکل 20 کے تحت مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے اور تمام اقلیتوں کو اپنی عبادت گاہیں بنانے کا پورا حق حاصل ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 23 کے تحت پاکستان کا کوئی بھی شہری کہیں پر جا کر جائیداد خرید سکتا ہے۔ آرٹیکل 25 کے تحت تمام بچوں کو یعنی 5 سے لے کر 16 سال کی عمر کے بچوں کو مکمل اور فری اور لازمی تعلیم دیا جائے گا۔ اسی طرح آرٹیکل 27 کے تحت آپ کسی بھی مذہب، فرقہ اور نسل کے ساتھ تعلق رکھتے ہو لیکن ملازمت کے اصول میں آپ کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوگی، تو کیا یہ آزادی نہیں ہے؟ آزادی تو اسی طرح ہوتی ہے۔ جناب صدر، ہمارے ملک میں بھی بعض ایسے افراد موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں، تو ذرا میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں کیونکہ الحمدللہ ہم اسلامی دنیا کا واحد نیوکلیر پاور ہے۔ ہم آزاد ہیں کیونکہ الحمدللہ ہم نے آپریشن رد الفساد اور ضرب عضب کے ذریعے دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ کوئی بھی شخص اگر ہمارے ملک کو میری نظر سے دیکھے تو اس کی آنکھیں نکالیں گے کہ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے۔ جناب صدر، میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر سے کرتا ہوں۔ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی، پاکستان زندہ باد، اسلام آئندہ باد۔